محمد عامر نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ جو ہے واپس لے لی ہے۔ محمد عامر اور اماد وسیم ہیں، دے آر بیسٹ بڈیز۔ پی ایس ایل میں ایک بہترین پرفارمنس دینے کے بعد جو ہے ان کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے۔ T20 ورلڈ کپ ہے، اس میں بھی ان کا نام شامل ہے۔ After discussing with family and well-wishers, I declare that I am available to be considered for the upcoming T20 World Cup. السلام علیکم ویورز، یو آر واچنگ ایم آئی کے اسپورٹس اینڈ دس از می ایمن نیازی۔ اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے کی تھی، اس میں میں نے آپ کو ایک ہنٹ بھی دیا تھا کہ جو محمد عامر ہیں ان کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ بھی جو ریٹائرمنٹ ہے واپس لینے والے ہیں۔ سو وہی ہوا، اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لی تو اس کے 24 گھنٹے بعد ہی محمد عامر نے بھی جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو ریورس کر لیا ہے۔ گزشتہ پچھلے جو ہیں ایک دو دنوں سے محمد عامر کی پی سی بی آفیشیل سے ملاقات ہو رہی تھی اور شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کیا یہ واپس آنے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا کسی این او سی کو لینے کے لیے جو ملاقاتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن وہی ہوا جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے تھے کہ محمد عامر نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ جو ہے واپس لے لی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک مزے کی چیز مجھے اس میں سینیریو میں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جب اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لی تھی اور جب میں نے جا کے پبلک شو بھی کیا تھا تو عوام کی یہ رائے تھی کہ جو محمد عامر اور اماد وسیم ہیں دے آر بیسٹ بڈیز اور مل جل کے ہی فیصلے کرتے ہوتے ہیں۔ پہلے عامر نے جو ہے ریٹائرمنٹ لی، اس کے بعد اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ سو مجھے لگ رہا ہے کہ اب بھی مجھے وہی چیزیں کو ریلیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ پہلے اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ واپس لیا اور اب جو ہے محمد عامر بھی اسی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو محمد عامر نے جو ریٹائرمنٹ اپنی اناؤنس کی تھی وہ 2020 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا اور اس کی وجہ یہ ظاہر کی تھی کہ جو پی سی بی مینجمنٹ ہے اس کے بیہیویئر سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، لائک مینجمنٹ سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ اور جو سیریز ہونی تھی نیوزی لینڈ کے ساتھ اس میں بھی ان کو اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ خود کو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جتنی بھی جو سیریز ہوتی تھیں اس میں ہر پریس ٹاک میں یہ کویشچن ہوتا تھا کہ کیا محمد عامر واپس آ رہے ہیں، لیکن محمد عامر کی جانب سے بھی کافی اس طرح کے جوابات آتے تھے کہ وقار یونس جب تک ہیں، مصباح الحق جب تک مینجمنٹ میں ہے تو ان کے ہوتے ہوئے میں واپس نہیں آ سکتا، میں نہیں کھیل سکتا۔ لیکن جب پھر رمیز راجہ چیئرمین پی سی بی بنے تو جب وہ آئے تب ان سے کہا گیا کہ کیا آپ واپس آئیں گے، تب بھی انہوں نے جو ہے نفی کی کہ میں جو ہے نہیں کھیل سکتا۔ ان کے ہوتے ہوئے لگا کہ شاید وہ جو ہے سیریس نہیں ہے یا اپنے ڈیسیجن پہ جو ہے وہ قائم ہے، لیکن جو پی سی بی کی مینجمنٹ تھی جب اس سے بھی کہا جاتا کہ کیا عامر جو ہے واپس آئیں گے، کیا کھیلیں گے وہ، تو ان کی طرف سے جواب آتا کہ وہ بالکل آئیں، پہلے ڈومیسٹک کھیلیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ایک پراپر چینل ہے اس کے تھرو ان کو ہم لے کے چلیں گے۔ لیکن وہی بات کہ ان کی لک ہے کہ اس ٹائم نہ ان کو ڈومیسٹک کھیلنا پڑا ہے نہ کوئی اور سیریز کھیلنی پڑی ہے، جسٹ وہ ایک پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کرنے کے بعد جو ہے وہ اس اسکواڈ میں بھی شامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم آپ کو یہ بتائیں جب پی ایس ایل کے پچھلا مہینہ جو میچز ہو رہے تھے جب ان سے ایک پریس ٹاک میں کویشچن کیا گیا کہ کیا آپ ریٹائرمنٹ واپس لیں گے، کیا آپ پاکستان کے لیے کھیلیں گے، تو تب بھی وہ اس چیز سے انکاری تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے ریٹائرمنٹ واپس نہیں لینی ہے، اور تب ان کے بھی مائنڈ میں یہ چیزیں کلیئر نہیں تھیں اور شاید وہ ان کا مائنڈ تب یہ بلڈ اپ تھا کہ میں نے ریٹائرمنٹ اپنی جو ہے اس کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے اور میں نے پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا۔ اور جب جو محمد عامر نے اپنی ریٹائرمنٹ جب اناؤنس کی تھی 2020 میں، تو اس کے بعد سے انہوں نے پوری دنیا میں جتنی بھی لیگز ہو رہی تھیں وہ اس کا حصہ رہے اور بے تحاشا جو لیگز ہیں وہ انہوں نے کھیلی ہیں۔ اور اب پی ایس ایل میں ایک بہترین پرفارمنس دینے کے بعد جو ہے ان کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے اور اب جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستانی ٹیم میں واپس آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اگلے مہینے سیریز ہونے والی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستان کے ہوم گراؤنڈ میں، تو اس میں بھی وہ اسکواڈ کا حصہ ہے اور جو آگے T20 ورلڈ کپ ہے اس میں بھی ان کا نام شامل ہے۔ اور جو کاکول اکیڈمی میں فٹنس کیمپ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی محمد عامر کا نام شامل ہے، اماد وسیم کا بھی اس میں نام شامل ہے۔ سو اب جو ہے عوام کی جو نظریں ہیں محمد عامر اور اماد وسیم پہ ٹکی ہوئی ہیں کہ کیا یہ اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں، کیونکہ کافی لمبے عرصے کے بعد ان کا کم بیک ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے یہ یہ اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل جب محسن نقوی نے میڈیا سے بات چیت کی ہے تو اس میں بھی ان سے کویشچن
کویشچن کیا گیا تھا کہ محمد عامر کا کیا فیوچر ہے، تو اس پہ محمد محسن نقوی نے جواب دیا کہ جو بھی فیوچر ہے وہ جو سلیکشن کمیٹی کے ممبران ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹکٹ پہ وہ نہیں آئے گا، جو ٹیلنٹ ہے، جو میرٹ ہے، اس پہ جو پلیئرز ہیں وہ بھرتی ہوں گے اور جو میچز ہیں اس میں پرفارم کریں گے۔ محمد عامر نے جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ کا جو اعلان کیا ہے وہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی ٹویٹر پوسٹ کی، جس میں انہوں نے مینشن کیا کہ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب جو ہے واپس پاکستانی ٹیم میں آئیں اور جو اپنی ریٹائرمنٹ ہے اس کو واپس لیں، اور جو اپنی کنٹری کے لیے جو وہ کھیلنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ہی فرسٹ پریورٹی ہوگی، اور جو جرسی پہننا ہے وہ ان کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ انہوں نے جو پوسٹ کی تھی آپ کو بتاتے چلیں وہ یہ تھی کہ جی آفٹر ڈسکسنگ ود فیملی اینڈ ویل وشرز آئی ڈکلیئر دیٹ آئی ایم اویلیبل ٹو بی کنسیڈرڈ فار دا اپ کمنگ T20 ورلڈ کپ۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس فار مائی کنٹری ایز اٹ کمز بفور مائی پرسنل ڈیسیژنز۔ انہوں نے اپنے جو ذاتی فیصلے تھے انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھا ہے، اور جو ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ واپس لینا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے آگے یہ بھی مینشن کیا کہ ڈوننگ دا گرین جرسی اینڈ سرونگ مائی کنٹری ہیز آلویز بین اینڈ ول کنٹینیو ٹو بی مائی گریٹسٹ ایسپائریشن۔ سو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے میچز میں کس طرح سے پرفارمنس دیتے ہیں۔ محمد عامر جو ہیں اس وقت 36 جو ٹیسٹ میچز ہیں کھیل چکے ہیں، 61 ODIs کھیل چکے ہیں، اور 50 T20s جو ہیں وہ کھیل چکے ہوئے ہیں۔ اب جو آگے سیریز ہونے والی ہے خاص کر عماد وسیم اور جو محمد عامر ہے، عوام کو بھی بہت زیادہ ان سے امیدیں ہیں کہ یہ ایک اچھا کم بیک کریں گے، لیکن اب خود یہ کیا کریں گے وہ تو آنے والے ٹائم میں ہی پتہ چلے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی، ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔